بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہود۔ الف لام را، حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب، یہ کتاب احکمت، حکمت والی آیات ہیں اس کی، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات حکمت والی ہیں۔ ثم پھر فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے ان آیات کی، من لدن، اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کھول کھول کر ہمیں بتایا گیا ہے، حکیم خبیر، اس حکمت والے باخبر کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس حکمت والے باخبر کی طرف سے، اور اس کو کھول کھول کر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور دیکھیں یہ جو سورۃ ہود ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورۃ عما یتساءلون نے اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ قیامت کا ذکر ہے نا، کہا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور اس کے اندر ایک آیت آئے گی انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا، کیا؟ ہر معاملے میں سیدھے رہو۔ حالانکہ آپ سے تو سیدھے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ ڈر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا۔ اب وہ والا دن ہوگا نا، اس دن انبیاء کرام خوف زدہ ہوں گے بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو جتنا علم رکھتا ہے اتنی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ بحث کون کرتا ہے؟ جو جاہل ہے۔ جو جاہل ہوگا، جس کو ایک دو باتوں کا پتا ہوگا نا، وہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا۔ اس لیے جب کبھی آپ کا کسی کے ساتھ، ایسی انسان کے ساتھ یا ایسی عورت کے ساتھ معاملہ چلے کہ جو بہت آگے بحث کرنے والی، تو آپ کو خاموش ہو جائے، بس اپنا ایک جو مین چیز ہے وہ آپ اللہ کا حکم آگے پہنچا دیں، بحث نہ کیا کریں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کیوں زیادہ ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا، اس میں یہی ہے نا کہ وہ ایک پھر بڑی لمبی سی جو حدیث ہے جس میں کہ ہر انبیاء کرام سے یہی کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جائیں اللہ سے سفارش کریں۔ ہر نبی ڈر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے ایک مکہ مارا اور ایک آدمی مر گیا تھا، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آج اللہ نے، تو ہر نبی کو ڈر ہوگا۔ اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سفارش کریں گے اور آپ فرمائیں گے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے، یہ پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ حکمت والی ہے، اس کی آیات، اور اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اس اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعبدو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ہر نبی کی یہی دعوت تھی، کیا؟ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ کی، انانی، بے شک میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں، لاکھوں تمہارے لیے منہ، اس اللہ کی طرف سے، نذیر ہوں و بشیر، اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ گناہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، بخشش مانگو۔ یُمَتِّعُکُم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں وہ فائدہ دے گا، متاعًا حسنا، اچھا فائدہ، حسن، بہترین فائدہ۔ اب دیکھیں آپ نے جہاں پہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے کہ دنیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یہ جو کچھ ہے دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا متاعًا حسنا، دنیا کا سامان بہترین دے گا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صرف آخرت، صرف جو دنیا طلب کرتا ہے، صرف دنیا کا طلبگار ہے، اس کے لیے دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی کے لیے لگتے لگتے آخر وہ قبر میں جا پہنچتا ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور جو انسان دنیا میں رہ کے آخرت ہی فکر کرتا ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے دنیا کو بھی فائدہ مند بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مجھے اتنا اچھا لگا نا، وہ قاری صاحب جو ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، آپ نے سہیب جو قاری صاحب ان کا سنا ہوگا نا، ان کی جو بھی والدہ حال میں تھوڑے دن پہلے فوت ہوئی ہیں، اتنی میں ان کا جنازہ دیکھ رہی تھی، اور اتنی مطلب کہ کتنا ہوتا ہے نا کہ ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ قاری تھے،
اور یہ تو عالم جو ہے نا بہت بڑے، تو یہ ان کے جب سنتی ہوئی بیان وغیرہ بہت اچھے تھے، اور یہ یقین کریں خود اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا اور ایسی پیاری پیاری دعائیں کی، اور وہ سارے ان کے بارے میں اتنا وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے خوش قسمت وہ والدہ، کتنی خوش قسمت وہ والدہ ہے کہ بیٹا کیسے رو رو کے اب کوئی اور جنازہ پڑھاتا، اس کے تو یہ نہیں ہونے تھے نا تاثرات، یا جو دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہونی تھی، وہ بیٹا یقین کر میں نے پورا ان کا نماز جنازہ بھی سنا ہے نا، تو ایسے میرے دل کو اتنی پیاری پیاری انہوں نے دعائیں نماز جنازہ کی پڑھی، اور سارے لوگ آئے تھے کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کا تعلق جس کی تربیت نے اپنے بیٹوں کو قاری حافظ قرآن بنا دیا، اور یہ عالم ہے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے ساتھ اب دیکھیں کوئی غلط بندہ ہے اس کے دوست بھی غلط ہوں گے، اب یہ قاری صاحب ہے اور دیکھیں کہ ان کے ملنے والے، ان سے پیار کرنے والے اتنے اتنے بڑے علماء کرام ان کی اس نماز جنازہ میں شامل تھے، اور حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس میں 40 لوگ اہل ایمان والے جس کی نماز جنازہ پڑھے اس کی اللہ تعالیٰ اس بخشش کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ تو تھے ہی وہ سارے ایسے لوگ تھے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ تو ظاہر ہے تربیت ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جن کے بچے جو ہے اس طرف آ جائیں، اور خود جنازہ کیسے انہوں نے، کیونکہ جو اپنی والدہ پہ وہ اتنے سارے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے جو صدقہ جاریہ اولاد بنائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ بخشے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں فائدہ دے گا، متاعًا حسنا، بہترین فائدہ دنیا میں بھی، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ وہ کون سی مقررہ مدت ہے؟ جب تک زندگی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا ان کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ جس کو چاہے اللہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ وَيُؤْتِي، اور وہ اللہ دیتا ہے كُلَّ ذِي فضل، ہر فضل والے کو، ہر فضل والے کو کیا مطلب، یعنی ہر عمل کرنے والے کو فضلہ، اپنا فضل یعنی اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب بڑھا چلا کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو یعنی بات کو نہ مانو، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخاف، مجھے ڈر ہے، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، منہ پھیرا، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ الی اللہ، طرف اللہ کی، مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الا، سن رکھو، انہم، بے شک وہ، یسنون، جب وہ دہرے کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپائیں اس سے۔ کیا دہرے کرتے ہیں؟ اب ایک تو اس کے بارے میں علماء کرام کی جو تفسیر ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ایک دو تفسیریں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام تو ادب و احترام سے بیٹھا کرتے تھے اور دھیان سے سنا کرتے تھے، اور جو اس محفل میں منافق بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن وہ اس محفل میں بیٹھ کے، ایک ہوتا ہے نا ایسے بیٹھے ہیں، آپ ادب سے بیٹھے ہیں، ایک ہوتا تھا کہ وہ اپنے سار اپنی ٹانگوں کے نیچے کر کے ایسے بیٹھ جاتے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، وہ سنتے نہیں تھے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھ چکے منافقوں کے بارے میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلنے کے بعد کہتے تھے اس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے ہیں، جب ایک بندہ سنے گا نہیں تو وہ کہتے تھے اس نے کیا آج بات کی ہے، مطلب باہر نکل کے کہتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ یا کہ اپنے سر جو تھے اتنے ٹانگوں کے اندر کر لیتے تھے کہ مطلب کہ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ کہ اپنے سینوں کو اتنا دوہرا کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو تمہارا چھپا اور ظاہر ساری چیزیں جانتی ہے، تو پھر کیا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام کچھ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے تو سیدھا نہیں بیٹھتے تھے، مطلب بہت زیادہ جھک جایا کرتے تھے، سینوں کو دوہرا کر لیا کرتے، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی کیفیت کر کے دیکھیں نا کیسے بیٹھتے تھے کہ ہماری شرم گاہیں جو اپنی طرف سے یہ تھا کہ اللہ کو نہ تھا اس طرح ذہن، اور پھر یہ اپنی بیویوں کے پاس ہم بستری کرنے سے وہ کہتے تھے کہ ہم وہی نہیں، اس طرح وہ تھوڑا اس چیز سے حیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیں یہ قرآن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا تاکہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے آیات جو تھی وہ نازل کرنی ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ دیکھیں، اللہ سن رکھو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ ڈانپ لیتے ہیں اپنے کپڑے، اپنے جسم کو اپنے کپڑوں سے ڈانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تو اس وقت بھی جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں۔
سمجھ آئی کہ ایک تو وہ قرآن کی بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے، وہ تو ان کی قسمت ہی خراب تھی کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ جو دوسری جو چیز آئی کہ وہ ہم بستری کرتے ہوئے یا اس طرح کرتے تھے کہ شرم کرتے تھے اللہ سے، ایک قسم کی کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ ان چیزوں کی تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم ہاں اللہ تو جب تم پورا اپنے اوپر کمبل بھی لے لیتے ہو، اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیتے ہو، پورا کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، انہ بے شک وہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔